تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ جیل بھرنے کو بھی تیار ہوں گے، تیار رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں سے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ اگر وفد ترمیمی بل پاس ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو جیل جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فائنلی سرکار کو یہ چیتاونی دی ہے کہ اگر اس قانون کو پاس کیا گیا تو ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک بھر میں چاہے ریلیاں نکالنی پڑے یا ہمیں احتجاج کرنا پڑے یا ہمیں جیل بھرو آندولن کرنا پڑے، لیکن ہم اس قانون کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں سے ایک بڑی اپیل کی ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آخر کار وفد ترمیمی بل کی مخالفت کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے دوستو، خود حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی ہی زبانی سن لیتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے مسلمانوں سے کیا اپیل کی ہے۔ آئندہ ہمارا کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ آئین ہی ہمارا محافظ ہے، ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کریں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ساری کوششیں پرامن طور پر کریں گے۔ ہم اپنی تحریک کے لیے جان دینا تو قبول کریں گے، لیکن کسی کی جان لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم اس ملک میں پوری طرح امن کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے کوشش کریں گے۔ اب اس کے لیے ہو سکتا ہے بورڈ آپ کو آواز دے کہ ریلی نکالی جائے تو ریلی نکالیے، بورڈ آپ کو آواز دے کہ دھرنا کیا جائے تو ہم سب کو پرامن طریقے پر دھرنا دینا چاہیے۔ اگر بورڈ آپ سے کہے کہ بھائی جیل بھرو تحریک ہم چلائیں گے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ جیل بھرنے کو بھی تیار ہوں گے، تیار رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بنیادی ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کوئی قدم اپنے طور پر نہ اٹھائیں، معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں۔ جو بورڈ کی قیادت ہے، اس میں مسلمانوں کی تمام تنظیموں، تمام جماعتوں، تمام مسلکوں کی نمائندگی ہے۔ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کو پرانے لباس میں نظر آئیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے تقاضوں سے اور اپنے ملک کے قانون سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ سوچ سمجھ کر لوگوں کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے کون سی تحریک زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، کس شکل میں ہمیں تحریک چلانی چاہیے، وہ فیصلہ کریں گے، اور اس کے فیصلے کے مطابق انشاءاللہ سب کو عمل کرنا ہے۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، اپنی قیادتوں کو چھوڑ کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینا بہت سی دفعہ قومی خودکشی ہوتی ہے۔ اس سے انسان کو فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، یہ ہرگز 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 ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے۔ ہم جیسے اپنے مسجدوں کا احترام کرتے ہیں، جو ہمارے ہندو بھائیوں کی دھرم سنستھائیں ہیں، دھرم استھان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں۔ ہم اس کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں جس کتاب نے کہا ہے کہ دوسری قومیں جن بتوں کو، مورتیوں کو، مورتوں کو پوجتی ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوجے جانے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو برا بھلا مت کہو، تم ان کی بے احترامی نہیں کرو، تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو جس سے تمہارے ہمسایوں کی دل آزاری ہو۔ ہم اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہ لڑائی ظالموں اور مظلوموں کے درمیان ہے، یہ لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، یہ اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کی لڑائی ہے۔
یہ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو سوچا تھا کہ یہ صرف سرسوں کا کھیت نہ ہو بلکہ بہت سے پھولوں کا گلدستہ اور باغیچہ ہو، اس روایت اور اس کیفیت کو باقی رکھنے کی لڑائی ہے۔ یہ سچوں کی اور جھوٹوں کی لڑائی ہے۔ یہ ان لوگوں کی لڑائی ہے جو اس ملک میں اتحاد کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو تھوڑے سے سیاسی مقصد کے لیے اس ملک میں اختلاف اور نفرت کے بیج بونا چاہتے ہیں۔ ہم کو اسی طرح سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس لڑائی کو لڑنا چاہیے۔ دوستو، آپ اس اخبار کو غور سے دیکھیے۔ اس اخبار میں بھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے اس بیان کو کچھ اس طرح لکھا گیا ہے۔ حیدرآباد، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے وقف ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی اور بل کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بل کے خلاف ضرورت پڑنے پر دستور اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاجی ریلیاں، دھرنا اور جیل بھرو مہم کے لیے تیار رہیں اور کوئی قدم اپنے طور پر نہ اٹھائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کرے اور امن کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے متحد طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائی ہرگز ہندو مسلم لڑائی نہیں، بلکہ ہم کو برادران وطن کا احترام کرتے ہوئے اور انہیں اعتماد میں لے کر ہمیں حق و انصاف کی اس لڑائی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ وقف یہ کوئی ہندو مسلم کا مدعا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے حق کی لڑائی ہے، اور اس لیے ہم اپنے برادران وطن کی بھی ذہن سازی کرتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اس لیے دوستو، آپ لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک آواز پر ہر ایک مسلمان کھڑا ہو جائے۔ دوستو، آپ سب لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔